السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو آج کل کے موسم کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے کہا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، اور ٹاپک ہے لیور کے حوالے سے جگر کے اندر گرمی۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے ہی موسم گرمی کا آتا ہے جگر کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا صحت کو نقصان ہوتا ہے، جس میں یورین جو ہے وہ جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات بہت زیادہ ہیں، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے ہم۔ جگر کے اوپر بات کرنے سے پہلے جگر ہے کیا؟ جگر انسان کے اندر ایک فیکٹری کا کام کرتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے، غذا کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور اگر ہمارا جگر خراب ہو جائے تو ہماری صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جگر بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اور ہمارے اندر جو سب سے بڑا گلینڈ ہے وہ جگر ہی ہے، اور یہ اعضائے رئیسہ میں سے بھی ہے۔ اعضائے رئیسہ جو ہے جیسے دل ہے، دماغ ہے، اسی طرح جگر بھی ہے۔ اور لیور ہیٹ انفلیمیشن، جگر کی گرمی، یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتہائی مفید ہے۔ ہماری ویڈیو کو غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم اسباب کے حوالے سے۔ جگر کے اندر گرمی ہوتی کیوں ہے؟ جب ہم مرغن اغذیہ کھاتے ہیں، مرچ مسالہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سپائسی بریانی کھاتے ہیں، اسی طرح ہم گرمی کے اندر کام شدید کرتے رہتے ہیں لیکن پانی کم پیتے ہیں، سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھتے، گرمی سے بچتے نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی بنیادی وجہ ہے۔ کچھ لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اس کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جب بھی ہم اس طرح کی فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر گرمی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جو بہت بڑا سبب ہے، اینٹی بائیوٹک کا استعمال بہت زیادہ، میڈیسن دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم دیکھا ہے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود ہی جا کے پرچیز کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اور بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے جگر کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ اس میں آپ کا چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائیں گی، یورین آپ کو پیلا آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا، بھوک بہت کم لگے گی، اور جسم ایسے جیسے بخار ہوتا ہے انسان کو، سستی کاہلی آ جائے گی جسم کے اندر، نکاہت آ جائے گی۔ اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، جو جگر کا ٹیسٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے، اگر آپ وہ ٹیسٹ کروائیں گے، ٹیسٹ کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیور فنکشن ٹیسٹ، LFT۔ اس کا جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں SGOT اور SGPT یہ دونوں بڑے ہوئے ہوں گے، اور بیلیروبن بھی بڑا ہوا آئے گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کی نارمل ویلیو جو ہوتی ہے وہ 5 سے لے کر 42 تک ہوتی ہے، 42 تک، اور بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 100 سے زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات 1000 سے زیادہ ہوتی ہے، اور میرے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں بعض اوقات 3000 4000 تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے پرہیز شروع کر دینا ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، گرمی سے بچنا ہے، مرغن اغذیہ چھوڑ کے آپ نے دلیا جو کا استعمال شروع کر دینا ہے، سبزیوں کا استعمال شروع کر دینا ہے۔ آپ سبزیاں کھائیں گے، اور اس میں اگر تو آپ کو پیلیا ہو چکا ہے، جانڈس ہو چکا ہے، یرکان ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روٹی بند کر دینی ہے، سالن بھی بند کر دینا ہے، صرف ابلے چاول آپ استعمال کریں گے، دودھ اوپر ڈال کے وہ کھائیں، یا پھر دلیا جو کا استعمال کریں۔ اور اگر سردیوں کا موسم نہیں ہے تو آپ مربع گاجر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جوسیز آپ لے سکتے ہیں، مربع اس میں آپ کھا سکتے ہیں، سیب جو ہے بڑا بہترین ہے، ایپل، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ میٹھا ہو، کھٹاس نہ ہو۔ رو کا استعمال کر سکتے ہیں، گنے کا رس جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس میں شربت بزوری استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروبات بھی ایسے وہ بہت زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کچی لسی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے دوائی کے طور پہ کون سی چیز لینی ہے جو آپ 10 سے 15 دنوں میں آپ کا جو LFT ہے وہ کلیئر آ جائے۔ تو اس کے لیے بڑا آسان سا سمپل سا میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، عام ہر پنسار سٹور سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے،
ایک تو آپ کے پاس یہ زرشک، یہ بڑی آسانی سے ہر پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے، آپ نے اس کے لینے ہیں 7 دانے، 7 عدد یہ لینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد 3 سے 4 عدد اس کے قریب تھوڑی سی آپ نے املی لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آلو بخارا، تھوڑا سا آپ نے آلو بخارا 2 سے 3 عدد یہ لے لینا ہے، یہ آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مٹی کا برتن ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو آپ کسی بھی برتن میں بھگو سکتے ہیں۔ صبح اسے آپ نے مسل کے پون کے آپ نے اسے پی لینا ہے۔ میٹھا اس میں آپ شربت بزوری بھی ڈال سکتے ہیں، شکر بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ بہترین ہے۔ فوری طور پہ آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جگر کے اندر گرمی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح بڑا آسان سا ایک اور نسخہ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ارک، آپ نے ارکے مکو لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ارکے کاسنی لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ارک ہو گیا، تیسرا آپ نے اس میں ارکے گلاب ایڈ کرنا ہے۔ تینوں ارک آپ نے لے کے اس کو مکس کر لینا ہے، ایک گلاس پانی میں تھوڑے تھوڑے ڈال لینے ہیں آپ نے، کپ کا چوتھائی حصہ۔ اس کے بعد اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے یہ شربت بزوری ڈالنا ہے۔ شربت بزوری اور ارکے گلاب ہم اپنا تیار کرتے ہیں، باقی ارکیات بھی الحمدللہ خود تیار کرتے ہیں۔ ارک آپ نے اچھا والا لینا ہے، اوریجنل ارک ہو، اور شربت بزوری بھی اچھا والا ہو۔ یہ آپ نے مکس کر کے صبح نہار اور شام کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ استعمال شروع کر دیں، انشاءاللہ فوری طور پہ رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اور یہ آپ جو صبح یہ پانی بنائیں گے اس میں بھی یہ سارے شامل کر کے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کا SGOT SGPT فوری طور پہ نارمل پہ آ جائے گا۔ اس میں کیا ہے، یہ ہے جی کلمی شورا، یہ آپ نے لے لینا ہے 50 گرام، یہ اچھا والا لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ریوند خطائی، یہ بھی آپ نے اچھی صاف ستھری لینی ہے، لگی ہوئی نہ ہو، صاف ستھری ہو، یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ نشادر ٹھیکری، یہ بھی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد ½ ٹی اسپون چائے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ آدھا چمچ آپ نے لینا ہے صبح اور شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ۔ یہ نسخے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ SGOT SGPT بھی نارمل رینج میں آ جائیں گی، بلو ریبن بھی کم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جوائنٹس جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 10 سے 15 دنوں میں آپ کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو نسخہ بتایا یہ جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر انفیکشن بھی آ گئی ہے، ان مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑی آنت ہے یا چھوٹی آنت کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے، یا سٹمک کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے، یا لیور کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے، اگر اس کی وجہ سے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انفیکشن ہو جاتی ہے، اگر انفیکشن ہو گئی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سونف لینی ہے 50 گرام، اس کے بعد ہلدی یہ لینی ہے 50 گرام، اور اس کے بعد یہ ہے ملٹھی یہ بھی لینی ہے 50 گرام۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے 50 گرام لینا ہے اور اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، اور یہ بھی آپ نے ½ ٹی اسپون کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ صبح اور شام 2 ٹائم پہ لینا شروع کر دینا ہے۔ انفیکشن کو انشاءاللہ یہ ختم کر دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔